سنگ بنیاد رکھا ہے ایک نئے سولر سسٹم کا، اس میں وہ 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جس کا آغاز آج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ جولائی کے اختتام تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور سالانہ اس کی سیونگ ہے 1,75,00,000، یعنی کہ اس پروجیکٹ کی عمر ہے 25 سال، اس کی انویسٹمنٹ کی ریکوری ہو جائے گی 2 سال میں، اور 23 سال چلڈرن ہاسپٹل ملتان کو مفت بجلی فراہم کر دی جائے گی۔ اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں۔ میں جو آپ حضرات تشریف فرما ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے۔ اب اس مہنگی بجلی کو ہم نے سستا کیسے کرنا ہے؟ اب وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی جس چھڑی سے اس کو سستا کر دیا جاتا، معاہدے ہوئے تھے، ان کو ریوائز کرنا ممکن نہیں ہے، کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہیں، سوورن گارنٹیز ہیں، تو ان کو آپ کو آنر کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک سٹیٹ کے۔ لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی ویژن اور رہنمائی میں نئی منصوبہ بندی کی ہے، اور نئی منصوبہ بندی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے فرام تھرمل ٹو رینیوبل انرجی۔ اب رینیوبل انرجی کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک ہائیڈل ہے اور دوسرا سولر ہے۔ ہائیڈل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے 10 سالوں میں 10 نئے ہائیڈل پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے، جن کا آغاز ہو چکا ہے، جن کی پلاننگ ہو چکی ہے، جن کی فنڈ موبلائزیشن کے لیے ایک بانڈ بھی فلوٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا رسپانس جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملا ہے وہ بھی بڑا حوصلہ افزا ہے۔ پن بجلی ملے گی جو سستی ہوگی، اور جو امبیلنس ہے بجلی کا بٹوین ہائیڈل اینڈ تھرمل، وہ بیلنس بہتر ہو جائے گا، اور اس سے بجلی سستی دستیاب ہوگی، اور بجلی کے مزید ریٹ بڑھنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی، ایک بند باندھا جائے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے، اور اللہ نے آپ کو گلیشیئر دیے ہیں، اور گلیشیئر میلٹ سے جو آپ کو پانی دستیاب ہوتا ہے، اس سے آپ انڈس کیسکیڈنگ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، اس سے 50,000 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان، اگر ہم صحیح منصوبہ بندی کریں اور صحیح پلاننگ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو سن شائن دے رکھی، دھوپ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ پورا ہمارا جو بلوچستان ہے، ملتان ہے، یہ علاقہ جو ہے سندھ ہے، یہاں تو دھوپ ہی دھوپ ہے۔ اور سولر انرجی آج دنیا میں نہ صرف متعارف ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ اکنامیکل بھی ہو گئی ہے، وہ وائبل بھی ہو گئی ہے۔ جو مہنگی ہوتی تھی وہ اب بتدریج سستی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اکنامکلی وائبل ہے۔ تو اب یہ جب مکس آئے گا آف ہائیڈل اینڈ سولر، اس کا جو امپیکٹ ہوگا آن دی الیکٹریسٹی کاسٹ آف پروڈکشن، وہ ایک نمایاں امپیکٹ ہوگا، اور اس سے جو بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی تھی اس میں رکاوٹ آئے گی، اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف دینے کا یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہے اور پلان ہے۔
اس میں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو، آپ کے محکمے کو، حکومت پنجاب کو اور وفاقی حکومت کو، جن کی پالیسی سازی کی وجہ سے یہ آپ ممکن کر سکے، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کی منصوبہ بندی ہے، جس پہ آپ نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا اور پبلک انسٹیٹیوشن کا ذکر کیا، اگر ان پر آپ پوری طرح عمل درآمد کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پنجاب کے بجٹ پر بھی اس کا ایک بہتر امپیکٹ آئے گا اور لوگوں کو سہولت ملے گی. تو یہاں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ غالباً اجتماعات لاہور تشریف لے آ رہے ہیں، آپ کا اجلاس بھی ہوگا. میری ایک 10 بستہ آپ سے گزارش ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری ایک گزارش پہنچا دیجیے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، ہم آپ کی محبتوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کے معترف ہیں، آپ کی سادگی کا اعتراف کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے جس کو آپ عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے اپنے کسی ذمہ دار ادارے کی ڈیوٹی لگائیں، وہ آ کے سروے کرے. جو آپ نے خود تعیناتیاں کی ہیں جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ میں، چاہے بہاولپور کا ہے یا ملتان کا ہے، اس میں کون افسر تعینات ہے آپ جانتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی جانتی ہے، آپ کے چیف سیکرٹری جانتے ہیں، اور ان میں سے کتنے افسران باقاعدگی سے ملتان اور بہاولپور میں بیٹھ رہے ہیں، اور کتنے مہینے میں 30 دن ہیں، وہ 30 دنوں میں کتنے دن فزیکلی ملتان میں اور بہاولپور میں ہوتے ہیں اور کتنے دن ملتان اور بہاولپور سے غیر حاضر ہوتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ خطہ اور اس خطے کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ملتان کا بیسکلی میں نمائندہ ہوں. آپ ملتان کے نمائندہ ہیں، قریشی صاحب ملتان کے نمائندہ ہیں، ملک عامر ڈوگر ملتان کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی توجہ ان مسائل کی طرف دلوائیں، کیونکہ اگر یہ آپ کی پالیسی ہے، اگر یہ آپ کی پالیسی نہ ہوتی میں ہرگز اس کا اظہار نہ کرتا. اگر آپ کی یہ پالیسی ہے، اگر عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اختیارات نیچے منتقل کرنے ہیں، ہم نے سیکریٹریٹ بنانے ہیں، ہم نے افسران یہاں تعینات کرنے ہیں، تو پھر اس کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں. ایک ان کی پریزنس، اور دوسرا ان کا بااختیار ہونا. اگر ان کی پریزنس نہیں ہے اور اگر وہ بااختیار نہیں ہیں تو پھر لوگوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ یہ غور طلب بات ہے. اور میں گزارش کروں گا جنوبی پنجاب کے ممبران سے کہ اس ایشو پر غور فرمائیں، اس پر توجہ دیں، اور اپنے ان بھائیوں سے، ان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں جو تعینات ہوئے ہیں، ان سے درخواست کریں. یا ایک دن میں آپ کو کہتا ہوں وہ جتنے جنوبی پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے جو سیکرٹریز تعینات ہیں ان کو جمع کر لیں، اور میں ایک نمائندے کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست کر لیتا ہوں کہ مہربانی فرما دیں، تھوڑا سا وقت یہاں بھی گزار لیں.
خدارا یہ ملتان ہے، یہ بہاولپور ہے، کالا پانی نہیں ہے. تھوڑا سا وقت یہاں گزار لیں. ہم آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کو کوئی ناجائز کام کہیں مت کریں، لیکن کم از کم جو جائز لوگوں کے ایشوز ہیں ان پر تو توجہ دیں. یہ میری گزارش ہے، اور میں آپ کابینہ کا حصہ ہیں. میں آپ سے توقع کر رہا ہوں کہ انہی الفاظ کو آپ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. خیر پہنچ تو گئے ہوں گے، یہ سب پہنچانے والے بیٹھے ہیں، لیکن آفیشلی 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس خطے کی جس کے آپ نمائندہ ہیں. یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہمارے سپوت کو، ہمارے جنوبی پنجاب کے بیٹے کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، اور پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ آپ ہمارے آج وزیر اعلیٰ ہیں. اور خدا کرے باعزت طریقے سے آپ اپنا ٹینیور مکمل کریں، پورا وقت گزاریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان عناصر میں نہیں ہیں جو سازشیں کریں گے اور ٹانگیں کھینچیں گے. نہیں، ہم آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ عوامی نوعیت کے مسائل ہیں، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس خطے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں جنوبی پنجاب کے صوبے کا تصور پیوست کیا. اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب ملتان تشریف لائے. کیا میرا وزیر اعظم، کیا میرا پارٹی کا چیئرمین یہاں سیکریٹریٹ میں ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ کر نہیں گیا؟ بتائیں، میں ملتان والوں سے پوچھتا، رکھ کے نہیں گیا؟ اگر وہ گیا ہے تو اس تاریخ کو دیکھ لیں، اور آج کتنے دن ہو گئے. میں یہ جسارت کر رہا ہوں، اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ آپ نے ہمیں نوید سنائی کہ یہ مالی سال کا جو بجٹ ہے، اس میں ہم نے 4 ارب روپیہ سیکریٹریٹ کے لیے مختص کیا. آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا، آپ کی بجٹ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. اگر 4 ارب روپیہ آپ نے بجٹ کے لیے جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹس کے لیے مختص کیا، آج میں کہہ رہا ہوں مؤدبانہ، آج تاریخ ہے 7 جون تاریخ ہے. مالی سال کا اختتام ہوتا ہے 30 جون کو، اور 1 جولائی سے نئے مالی سال کا آغاز ہوگا. میں صرف اس علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے ایک سوال کر رہا ہوں، جو کہ پورے جنوبی پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا حق بنتا ہے یہ سوال پوچھنے کا. وہ 4 ارب جو آپ نے مختص کیا تھا ایک مد میں، 11 مہینے گزر گئے مالی سال کے، اس میں سے کتنا خرچ ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، معصومانہ سوال ہے، اور اس کا یہ خطہ جواب چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں بے وفائی کروں گا اپنی مٹی سے، میں بے وفائی کروں گا اس علاقے سے جس کا مجھے منتخب نمائندہ پر کے بھیجا ہے. یہ ملتان کے شہریوں نے مجھ پر اعزاز ہے، ملک عامر آپ پر اعزاز ہے، یہ ہم پر یہ اعزاز ہے، یہ ملتان کے لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے اس شہر کی نمائندگی کرنے کے لیے. اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے اور درد دل سے نہیں کریں گے تو کون کرے گا یار، اور کیوں کرے گا؟ اس لیے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ برائے کرم اس پر توجہ دیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. جو آپ کا وعدہ ہے، یہ آپ کا وعدہ ہے، یہ عمران خان کا وعدہ ہے، یہ تحریک انصاف کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے
میں یاد دلاتا رہوں گا، یہ یاد دلاتا رہوں گا تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں لوگوں کی نگاہ میں، اور کم از کم ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جو ہم سمجھتے ہیں ملک و ملت کے لیے اور پنجاب کی بہتری کے لیے مقصود ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر، وائس چانسلر صاحب آپ کا قبلہ، آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ مہنگی بجلی کی مشکل کا سامنا ہے، توانائی کے استعمال کو جدید طریقوں سے ہم آہنگ کر کے بڑی بچت کی جا سکتی ہے۔ سولر انرجی اس سلسلے میں اہمیت کی حامل ہے۔ ملتان میں نشتر اور چلڈرن ہسپتال کو صبح جو میں جب ٹی وی دیکھ رہا تھا اس وقت تک تو کوئی 10 اب معاف کا ذکر اب شاید بڑھ گئی ہوں گی، جی ہو گئی ہوں گی۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا تو 10 رپورٹ ہو رہی تھی اور ابھی کارروائی شروع تھی، یقیناً بڑھ گئی ہوں گی۔ افسوسناک واقعہ ہے، مجھے یقین ہے کہ جو ریلوے کے حکام ہیں وہ اس کا انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، اور پہلے کام تو یہ ہے کہ فی الفور وہاں طبی سہولتیں پہنچائیں گے۔ تھینک یو۔